تو سندھ گورنمنٹ نمبر ایک بات یہ کہ اس کی ذمہ دار ہے. اچھا میئر کی جب بات آتی ہے نا کراچی کے, دیکھیے ایک تو اس میں قانونی مسئلہ یہ والا ہے کہ ہمیں جو لوگ کہتے ہیں نا میئر صاحب سے ایک چڑھ ہے یا میئر صاحب سے ہم کوئی ذاتی طور پر ان سے چڑھ ہماری کبھی بھی نہیں رہی. ظاہر ہے کہ ایک انسان ہے, اچھے انسان ہے. آپ موو آن کیوں نہیں کرتے میئر والے معاملے پہ؟ آخر میں ایک ہی بات آپ کرتے ہیں کہ جی یہ جبرن آئے ہوئے, تو ابھی اس بات سے تو موو آن اب ہونا پڑے گا. مطلب انہیں یہ کہیں کہ آپ جی بیٹھے ہمارے ساتھ بیٹھ کے مل کے کام. یہ بات ٹھیک ہے. دیکھیے موو آن ہونے کا طریقہ یہی ہے نا کہ ہم جو بھی ایس او پیز ہیں اس کے مطابق کام کریں. میئر صاحب اگر بنے ہوئے ہیں, چلیے جس طرح بھی ہم بنے ہوئے ہیں, ہم انہیں قبضہ میئر کہتے ہیں یا غیر قانونی طور پر بنے ہیں, جبرن بنے, ٹھیک ہے بنے, تو اب ہم ان سے بات تو کرنے کو تیار اس وجہ سے رہتے ہیں کہ آپ ان کو میئر تسلیم کرتے ہیں. دیکھیے میئر تو تسلیم ظاہر ہے ان کی قانونی پوزیشن تو میئر کی ہے اس وقت, ٹھیک ہے, لیکن بیٹھے ہوئے جبرن ہیں. وہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ایک اس کو مینیج کیا, لوگوں کو ایوان کے اندر نہیں آنے دیا اور وہ منتخب ہو گئے اس طریقے سے, اور جو بھی جبر تھا باہر کے اس کو اپنی جگہ. لیکن میئر صاحب ہمارے ادارے نور حق بھی تشریف لے کر آئے, مرتضیٰ وہاب صاحب, انہوں نے ملاقات کی تفصیلاً ہم نے ان سے ساری یہ والی باتیں رکھیں کہ آپ کام کیجئے, کام کرنے کا موقع دیجیے, جو بھی اسکیمیں ہیں اس پر مشورہ کیجیے, ایوان کو ایوان کی طرح چلائیے جمہوری انداز کے اندر. لیکن ان کی جو مینٹلٹی ہے نا وہ چونکہ سندھ گورنمنٹ کا پارٹ ہے اور اس کی سندھ کیبنٹ کے اندر شامل ہیں, اس کے اسپوکس مین ہیں اور کیا کیا بنے ہوئے ہیں, تو وہ اپنے آپ کو صرف سندھ گورنمنٹ کا ایک نمائندہ سمجھتے ہیں. پھر وہ 1 سال پہلے کراچی کے ایڈمنسٹریٹر بھی رہ چکے ہیں. اب ان کی ذہنیت ٹوٹلی یہ والی ہے, ایک ڈکٹیٹرانہ ذہنیت ان کی یہ ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میرا کام صرف یہ ہے کہ میں اپروول حاصل کروں یا اپروول دوں کاموں کی اور اس کے بعد آگے بڑھ جاؤں. نہ وہ ایوان کو چلنے دیتے ہیں, نہ لوگوں کی تقریر سنتے ہیں, نہ وہ مشورہ کرتے ہیں. اپوزیشن لیڈر کے طور پر انہوں نے مجھے بلایا تھا, میں ان کے پاس گیا. لوگ کہتے ہیں نا ملتے نہیں ہیں, وہ ہمارے آفس آئے, ان سے ہم ملے, انہوں نے آفس میں اپنے بلایا, میں گیا. میں نے جا کے ان سے کہا کہ دیکھیں بجٹ بنایا ہے آپ نے کسی سے مشورہ نہیں کیا, آپ نے کسی سے تجاویز آپ لوگوں سے مشورہ نہیں کیا کسی ہم سے کیا, کسی سے بھی نہیں کیا, اور جو پارٹیز ہیں ان سے بھی نہیں کیا. آپ نے کوئی تجاویز نہیں لی, آپ نے اس بجٹ میں کوئی اسکیمیں نہیں ڈالی, تو اس طرح کیسے کام چلے گا؟ اس کا کوئی جواب ان کے پاس نہیں تھا. اور پھر بھی ہم نے ان سے بات کی کہ ٹھیک ہے آپ اس بجٹ کو لے کر آئیں, اس پر ایوان کو بحث کرنے دیں. اس پر انہوں نے رضامندی ظاہر کی, لیکن کیا انہوں نے وہی جو ان کے ذہن میں تھا. ایک ان کا جو طریقہ ہے نا, اچھا یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ جھوٹ بولنے کو اور دھوکہ دینے کو برا نہیں سمجھتے, یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے ان کو بیوقوف بنا دیا, ہم ان سے کہہ کر آ گئے جی ٹھیک ہے آج بحث کروائیں گے. اسی دن انہوں نے کہا تھا اس سے ایک اجلاس کے سے پہلے کہ MUCT ہم منظور نہیں کرائیں گے, لے کر نہیں آئیں گے. جس دن ملنے آئے تھے ادارے, اس میں بھی انہوں نے یہ کیا تھا کہ کہا تھا کہ آج ہم لے کر آئیں گے. جس دن ملنے آئے تھے اس دن اس کو ایک اجلاس تھا کہ آج کے اجلاس میں ہم نہیں لے کر آئیں گے اس کو, لیکن لے کر بھی آئے اور زبردستی منظور بھی کروایا. کوئی کاؤنٹنگ نہیں کرواتے ایوان کے اندر کتنے لوگ ووٹ ڈال رہے ہیں. یہی انہوں نے بجٹ کے ساتھ کیا, بجٹ لائے اور زبردستی اسی دن انہوں نے اس کو منظور کروایا. نہ کوئی بحث کرنے دی, نہ کوئی تجاویز دی, نہ کوئی مشورہ کیا. تو ایسی صورت میں ظاہر ہے کہ ان کا ایک رویہ جمہوری ہے ہی نہیں, وہ ایوان کو چلانے نہیں چاہتے, تو الٹیمیٹلی ایوان میں شور شرابہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ہمارے پاس ڈپٹی میئر سلمان عبداللہ مراد صاحب تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ فرمایا کہ ہو یہ رہا ہے کہ جو جماعت اسلامی کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں ان کے جو جوریڈکشن کے ٹاؤنز کے جو کام ہیں, جس میں نالے کی صفائی ہو گئی, گلیاں بنانا یا دیگر جتنے بھی امور ہوتے ہیں, وہ جو ہے وہ اس کو پرفارم نہیں کرتے. اور جو UC چیئرمینز ہیں وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں اور ہم سے اس بات کی ریکویسٹ کرتے ہیں یا شکایت کرتے ہیں, اور پھر ہم ان کے کام ہم کر کے دیتے ہیں. اور اس بات کو انہوں نے کلیئر کٹ کہا ہے. اس بات میں کتنی صداقت ہے کہ آپ کے جن ٹاؤنز میں ٹاؤن چیئرمینز موجود ہیں, کیا آپ اپنے UC چیئرمینز ہیں ان کی ریکوائرمنٹ کو پورا نہیں کرتے, یہ صرف ایک سیاسی بات تھی؟ دیکھیں 100% ایک سیاسی بات ہے. اگر یہ لوگ کراچی میں کام کر رہے ہوتے, خود سلمان عبداللہ مراد صاحب کی یونین کمیٹی میں 4 بچے اب تک گٹر میں ڈوب کے مر چکے ہیں, ٹھیک ہے نا. دوسری UC میں یہ کیا کام کروائیں گے؟ اپنی UC میں پہلے حالت کو بہتر کر لیں کہ 2 بچے پہلے الگ الگ گٹر میں ڈوب کے مرے تھے, اور ابھی اس دفعہ 5 بچے اکٹھے گٹر کے اندر گرے, جن میں سے 2 بچے بیچارے ہلاک ہو گئے اور 3 بچے جو ہیں ان کو اسپتال میں داخل کرنا پڑا. ایک کی حالت نازک تھی, اس میں سے اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. تو ان کے تو اپنی یونین کمیٹی کا یہ حال ہے, دوسروں کی یونین کمیٹی کو کیا دیں گے؟ دیکھیں انہوں نے کیا یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ اپنے پاس رکھ لیا, واٹر بورڈ ان کے اپنے پاس ہے,
اور باقی ادارے تو ہیں ہی، بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی وغیرہ. تو ٹاؤنس کو بھی انہوں نے بے دست و پا کر کے رکھا ہوا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ٹاؤن کے پاس سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کی انتظام موجود نہیں ہے. ٹاؤن بھی بیچارہ اس کا مرہون منت ہے کہ وہ اگر گاڑیاں بھیجتے ہیں تو کام ہوتا ہے، نہیں بھیجتے تو نہیں کام ہوتا. یو سی چیئرمین تو بیچارہ پریشان ہے نا. یو سی چیئرمین کے پاس تو کوئی پاورز ہی نہیں ہے. انہوں نے جو ایکٹ دیا ہے، دیکھیے پیپلز پارٹی نے سب سے بڑا ظلم یہ کیا کہ 2013 کا جو ایکٹ بنایا اس کو انہوں نے اس ڈرامے کی آڑ میں بنایا کہ جی ہم مشرف صاحب کا جو ایک عامر کا ایکٹ تھا اس کو ہم ختم کر کے جمہوری لوگوں کا بنایا ہوا ایکٹ لے کر آئیں گے. اور اس میں اختیارات زیادہ تھے. اس میں تو پراپر ایک نظام تھا، وہ پوری دنیا کی ایک آپ تسلیم کرتے ہیں کہ اس نظام کے تحت جو سسٹم چلا وہ کراچی والوں کے لیے بہتر تھا. کراچی والوں کے لیے بہت بہتر سسٹم تھا. اس میں بہت پاورز تھیں لوکل گورنمنٹ کو. تمام ادارے جو بلدیہ کے تحت آنے چاہیے وہ بلدیہ کے تحت آ گئے تھے. اور میں اس معاملے میں یہ بالکل کہتا ہوں کہ مشرف صاحب ایک ڈکٹیٹر تھے، ماشاء اللہ لگایا انہوں نے، ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹر تھے، لیکن بلدیاتی نظام انہوں نے بہترین دیا تھا. صحیح ہے. پیپلز پارٹی نے اس ڈرامے کی آڑ میں کہ جی وہ ایک ڈکٹیٹر کا نظام تھا، ایک انتہائی بدترین اور ناقص نظام انہوں نے یہاں مسلط کیا، جس میں تمام ادارے سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیے. یونین کمیٹیز کے پاس زیرو پاورز ہیں اور زیرو فنڈز ہیں کام کرنے کے لیے اب تک. سمجھے نا، جتنے پیسے آتے ہیں وہ تنخواہوں میں چلے جاتے ہیں. ٹاؤنس کو انہوں نے بے دست و پا کر دیا. دیکھیں میجر کام ہمارے یہاں سینیٹیشن کا ہوتا ہے، یا میجر کام ہمارے یہاں واٹر بورڈ کا ہوتا ہے. سینیٹیشن اور واٹر بورڈ کا یہی مین کام ہے نا. واٹر بورڈ ان کے اپنے پاس ہے، سندھ گورنمنٹ کے ماتحت ہے اس میں. اب انہوں نے میئر کو اس کا چیئرمین بنا دیا. واٹر بورڈ اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ پہ تو بات کریں گے. ایک اور بات بھی اس میں ایڈ کرتا چلوں کہ ڈپٹی میئر نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ آپ کے جو ٹاؤن چیئرمینز ہیں ویسے وہ اندر سے ویلنگ ہیں کہ وہ میئر صاحب کے ساتھ مل کر کام کریں. اور اس حوالے سے انہوں نے ایک واقعہ بتایا کہ پچھلے دنوں عید قربان کے حوالے سے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے بہت اچھے انتظامات تھے، اور اس کے اوپر انہوں نے ان کو اپریشیٹ بھی کیا کچھ ٹاؤن جو چیئرمینز ہیں ان کی جانب سے. اور شاید کوئی ویڈیو وغیرہ بھی ہم نے بھی دیکھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی. لیکن ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تنظیمی طور پہ اس بات کو پسند نہیں کیا گیا، اور انہوں نے تو یہاں تک کہا کہ شاید آپ لوگوں کی طرف سے انہیں کوئی شوکاز دیا گیا. تو اس بات کی وضاحت کرتے جائیں. نہیں خیر، یہ تو بہت ہی ایک بھونڈی سی بات ہے کہ شو کاز نوٹس دیا گیا. لیکن سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا مسئلہ یہ ہے کہ سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا کام صرف بقرعید پہ کام کرنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. اس کا کام تو 12 مہینے کام ہے. بقرعید کے موقع پر کچھ ٹاؤن جو ہمارے ہیں، کچھ یوسی، میں خود یوسی چیئرمین بھی ہوں ایک جگہ کا، بالکل ایسے میرے یہاں بھی اچھا کام ہوا، میں نے اس کی بھی تعریف کی. تو اگر کسی یوسی میں یا کسی ٹاؤن نے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ، اور وہ بھی اس لیے ہوتا ہے کہ دیکھیے ہم 24 گھنٹے پھر کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ، کام کرواتے ہیں ان کے ساتھ، اپنے وسائل بھی لگاتے ہیں، بلایا بھی ہم نے ہوتا ہے. تو اگر کسی یوسی میں اگر اچھا کام ہو جاتا ہے ہم اس کی تعریف کرتے ہیں. لیکن اوور آل جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ ہے اس کی تو بدترین کارکردگی ہے. آپ دیکھیے کہ گلیوں سے سویپنگ کا نظام ختم کر دیا انہوں نے. گلیوں میں سویپنگ نہیں ہوتی. آپ پوری کراچی میں کہیں چلے جائیں، کچروں کے انبار لگے ہوئے ہیں، ڈھیر لگے ہوئے ہیں. جن لوگوں کو یہ سویپنگ کے لیے لے کر آتے ہیں، ہائر کرتے ہیں، اگر جس جگہ میں کہتا ہوں 500 لوگوں کو سویپنگ کرنی چاہیے، وہاں پر جو 100 لوگ سویپنگ کر رہے ہوتے ہیں. اور وہ بھی وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو یہ بیچارے کہیں سے کرائے بھاڑے پر جو ہے لے کر آتے ہیں، اور انتہائی مفلوق الحال، غریب اور کمزور ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں. مطلب پراپر سینیٹری ورکرز نہیں ہوتے. پراپر سینیٹری ورکرز نہیں ہوتے. ان کو بیچاروں کو یونیفارم پہنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، ان کو نہ سویپنگ کرنی آتی ہے. اور اس میں 90% پیسہ کھایا جا رہا ہے. سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے اندر 90% پیسہ کھایا جا رہا ہے. ٹوٹل فراڈ ہے. کراچی کا آپ حال جا کے دیکھ لیں، کسی گلی کا، کسی محلے کا کچروں سے ہٹی پڑی ہیں. یہ تو ہمارے یوسی چیئرمین، ہمارے یوسی ناظمین ہیں الحمدللہ، وہ 24 گھنٹے اتنی مصیبت پیٹ رہے ہیں. وہ کام جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کو کرنا چاہیے، اس کام کو انجام دینے کے لیے یوسی چیئرمین مارا پھرتا رہتا ہے. وہ اپنے طور پر جو ہے صفائی کرواتے ہیں، گاڑیاں ہائر کرتے ہیں، یا جو سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کے لوگ ہیں ان پہ دباؤ ڈالتے ہیں کام. تو یہ مطلب تھوڑا بہت کام اس طرح چلتا ہے. ورنہ ادروائز شہر کا حال آپ چل کے دیکھیے. یہ شارع فیصل ہے، شارع فیصل کی سروس روڈ پہ آپ جا کر دیکھیے. مین روڈ تو صاف نظر آتی ہے، لیکن سروس روڈ کو دیکھیں، گندگی کے انبار لگے ہوئے، ٹوٹی ہوئی سڑکیں، بالکل غلاظت پھیلی ہوئی ہے. تو یہ جو نظام ان لوگوں نے اپنے ہاتھ پہ لیے ہیں جتنے بھی، واٹر بورڈ کا بدترین نظام ہے. آپ دیکھیے واٹر بورڈ $1.6 بلین جو ہے قرض لے رہا ہے،
اور یہ قرضہ کہاں پر وہ خرچ کرے گا اس کا کوئی اب تک موجود نہیں ہے. 10 کروڑ ڈالر وہ کہتے ہیں کہ 2021 سے 2025 کے درمیان ہمیں خرچ کرنے تھے. وہ پانی اور سیوریج کے نظام کو بہتر بنانے کے نام پر یہ پورے کے پورے قرضے لے رہے ہیں. اتنے بڑے قرضے لے رہے ہیں, آپ کے پاس کوئی پلاننگ نہیں ہے. آپ نے آج تک یو سی چیئرمینوں سے کوئی مشاورت نہیں کی. آپ کے ایکسین حضرات سے ہم پوچھتے ہیں کہ کیا کام آپ آئندہ کرنے جا رہے ہیں اتنے بڑے قرضے سے, کچھ موجود نہیں ہے. دیکھیے سارے کے سارے پیسے اگر آپ ہڑپ کرنے کا پروگرام بنائے ہوئے ہیں, بدترین نظام آپ چلا رہے ہیں کراچی کے حوالے سے, تو ظاہر ہے کہ اس پر بات تو ہوگی اس کو. ٹھیک ہے.